کچھ لوگوں کی زندگی میں ذرا سی مشکل آئی یا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو وہ ہاتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہر چیز اس دنیا میں ممکن ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میں گئی ہوئی تھی اپنی آنٹی کے یہاں، تو یہاں پہ آنٹی کی بیٹی بنا رہی تھی چاول، تو میں نے سوچا کہ چلو ہم دونوں مل کر بناتے ہیں۔ آنٹی صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ تو زندگی بڑی مشکل ہے اور یہ مشکلات سے بھری ہے۔ بہت سے لوگ آپ میں سے یہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہماری زندگی تو بہت پرسکون ہے، کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر دکھ کے بعد سکھ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں۔ ہاں، اگر آپ کی زندگی میں مشکل وقت آ بھی جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ اور زندگی میں بہت سارے اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس مشکل ٹائم میں کیسے نکلنا ہے، کیسے نکلنا چاہیے، نارمل روٹین کی طرف کیسے آنا ہے، کس طرح آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی۔ کسی کے ساتھ آپ کی اتنی زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں تو جانے دیں۔ کسی کے جانے سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا واسطہ اور تعلق بہت سارے لوگوں سے بنتا رہتا ہے۔ رونا دھونا کہ یہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، یہاں دنیا میں جو آتا ہے اسے جانا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح والدین میں سے کوئی چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ البتہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، اور پھر آخر ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ صبر دے دیتے ہیں۔ اس طرح کسی کے آنے جانے سے اپنی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتے اور اللہ پاک ان کو آپ کی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا وہ بندہ آپ کے لیے صحیح تھا یا غلط، آپ تو اس بارے میں نہیں جانتے۔ کسی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ لگاؤ مت بنائیں کہ اس کے چلے جانے سے آپ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا دھیان رکھنا۔ جب آپ اتنا سوچیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے تو نقصان کسی کا نہیں، آپ کا خود کا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ سے محبت کریں۔ جب آپ خود ہی اپنا آپ بہتر نہیں کریں گے، اپنے سے پیار نہیں کریں گے تو دوسرے بندے کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے۔ کسی نے آپ سے محبت نہیں کرنی، مت سوچیں۔ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہوں گے اور پھر نارمل زندگی میں لوٹ آئیں گے، نہ کہ اس کے غم میں بیٹھے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ بار بار پرانے چیزوں کے بارے میں مت سوچیں۔ آپ نے اپنے لیے جینا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے جس کو آپ نے بڑی محبت اور توجہ سے بنایا ہے۔ دیکھیں، مشکل وقت بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا، گزر جاتا ہے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق چھوڑ جاتا ہے، آپ کو مضبوط بناتا ہے، اور پھر اچھا ٹائم آ جاتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوں، کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور زندگی آپ کو ایک پہاڑ سی لگنے لگے تو کچھ مت کریں، لیٹ جائیں، اپنے ذہن اور دماغ کو پرسکون رکھیں۔ جب آپ کا ذہن پرسکون ہوگا تو آپ خود بخود اچھا فیل کریں گے۔ یا آپ اگر بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں۔ دیکھیں، حرکت میں لائیں اپنے آپ کو۔ جب آپ مصروف ہوں گے تو آپ کا دماغ میں فالتو سوچیں نہیں آئیں گی۔ کوئی آپ کا کام پڑا ہے تو وہ کر لیں۔
یا پھر اپنے کمرے ہی کو صاف کرنا شروع کر دیں، کوئی برتن پڑے ہیں اسے دھو لیں، کچن صاف کرنے والا ہے اس کو صاف کر لیں۔ اس طرح آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو پلیز ٹی وی یا موبائل کو آف کریں اور کسی بک کا مطالعہ شروع کر دیں یا کوئی قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کر لیں، ایسی نیند آئے گی۔ میرے ساتھ خود ایسا ہی ہوتا ہے، تو میں بالکل بھی پھر موبائل وغیرہ نہیں دیکھتی۔ جیسے ہی کتاب کے 1-2 صفحے پڑھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، آیت الکرسی وغیرہ کا ورد شروع کر دیتی ہوں، تو آپ یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب نیند آئی اور کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ جب تک آپ فریش نہیں ہوں گے تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا، آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کریں گی۔ دیکھیں نیند جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی نا، آپ کو چڑچڑاپن رہتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کرتے۔ دیکھیں کھانا ہماری زندگی میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ بہت ساری ہم میں سے خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بھوکے صبح سویرے اٹھ کے بھوکے ہی کام کرتی رہتی ہیں، بچوں کو ناشتہ کروا دیتی ہیں اور خود ایسے ہی رہتی ہیں اور اتنی نڈھال ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کے پاس فروٹ ہے، آپ کھانا نہیں کھانا چاہ رہی، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ ساتھ ساتھ ایسے کھاتے رہیں تاکہ آپ کی انرجی ضائع نہ ہو۔ اگر سبزیاں ہیں، کھیرا وغیرہ ہے، گاجر ہے، تو وہ ساتھ ساتھ کھا لیں، کیونکہ ہیلدی کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ باہر کے کھانے کو کم ہی کھائیں، اپنی زندگی کو چینج کریں۔ بہت ساری پرابلم آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسے لے کر ہی بیٹھے رہنا، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ دیکھیں منفی سوچیں نہ آپ کو کبھی بھی پرسکون نہیں رہنے دیں گی، بلکہ آپ کو الٹا یہ نفسیاتی بنا دیں گی۔ اس کا یہی حل ہے کہ اپنے آپ کو ان پرابلم سے نکال لیں، ان کا سلوشن ڈھونڈیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی مشکل یا مسئلے پیدا ہوئے تو ہاتھ پیر پھیلا کر انہوں نے بیٹھ جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ارے بھائی سب کچھ ممکن ہے، کیا کچھ نہیں اس دنیا میں ہوتا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں، ایک دن ایک کام کریں، ایک دن ایک کریں، اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی، پریشانی بھی نہیں۔ دیکھیں کام نے تو ہو ہی جانا ہے، ایک دن میں نہ ہوا، 2 دن میں نہ، ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگ جائے گا تو کام تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو پریشان مت کریں، فالے مت، اپنے دماغ کو جو ہے وہ سوچوں کا گڑھ مت بنائیں۔ اس طرح آپ نے بیماری ہو جانا ہے، جب آپ خود بیمار ہوں گے تو پورا گھر ہی ڈسٹرب ہو جائے گا، بلکہ پرسکون رہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنے گھر پہ آ چکی تھی تو آنٹی نے مجھے کھانا وغیرہ دے دیا تھا، بچے اسکول سے آنے والے تھے تو یہاں پہ پھر میں نے دہی نکالا، وہ دہی تو برف بن گیا تھا اس لیے میں نے اس کو نک دیا اور ساتھ میں چٹنی بنا لوں گی، تو اس طرح بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور جی امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔